پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے, اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان I always believe Pakistan has a beautiful future, اور پاکستان has resilience in its economy. لیکن یہ we all have to work towards that direction. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان didn't deserve. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, جی ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. وی آر مینیجنگ. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے, وہ 24 بلین کے ریزروز نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ حکومت فالٹ, دیٹ از ناٹ مائی فالٹ. دا فالٹ از ان دا سسٹم, اینڈ وی مسٹ انشور کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا, ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ, وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. آئی کین ٹیک اینی باڈی انٹو اینی ڈسکشن کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ٹی پی؟ 72%. when I left it was 62% ڈیٹ ٹو جی ٹی پی. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے. لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورسٹ اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. ماشاءاللہ ایک پریمیم کلب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. یو آر سینئر بزنس لیڈرز آف دس کنٹری. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. یہ ملک بنے گا, یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو بین ٹیکن فورتھ ٹائم ریسپانسبلٹی ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. یہ شمشاد صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, فرسٹ ٹائم شی واز گورنر اسٹیٹ بینک. اس کے بعد وی ہیو ہیوج انٹریکشن ود اس طرح کے کولیگس ہیں. ان کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں. لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی سونا خرید رہا ہے, کوئی ڈالر خرید رہا ہے. آپ نے جو ایشوز میں نے جیسے کہا میں وہ ڈیل کروں گا, میں اور ڈیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ. لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے. یہ بھنور میں آ چکا ہے, وی ہیو سیریس ایشوز. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنور سے نکل نہیں سکتے. جب میں نے ٹیک اوور کیا 3 ایشوز دی, پیرس کلب جانا, میں نے کہا ہم نے پیرس کلب نہیں جانا. اگر ہمیں 1.5 یا 2 بلین کی ریلیف کیش فلو کی ملے گی اگلے سال, تو ہم نے تو 31 بلین کا ارینجمنٹ کرنا ہے. اف یو کین ارینج 29 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ, وی ارینج another 2. تو میں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو پیرس کلب, جو کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی بانڈ کو ہم نے فورس میجور 2 سال کا ہم نے مانگنا ہے, ایکسٹینشن ان میچورٹی ڈیٹ. میں کہ ہم بانڈ کو وقت پہ پے کریں گے. اٹس اے میٹر آف کریڈیبلٹی. پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے ملٹیپل لوگوں نے ڈیورنگ اکتوبر وزٹ ٹو واشنگٹن, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹیکن دا بیسٹ ڈیسیژن ان دی لانگ رینج میں, پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. کہ آپ پیرس کلب نہیں گئے, آپ نے بانڈ وقت پہ پے کیا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو مینیج. جیسے میں نے کہا کہ وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول کریں, اور جیسے
عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی آپ یعنی امپورٹس وغیرہ کو لے کے کانفیڈنس میں لے کے آپ ان کو کریں. کچھ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں اس سبجیکٹ میں میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے میں نے کافی انٹریکشن کیا اور ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی تو اس میں انہوں نے ری پرائورٹائز کیا. زیادہ پرابلمز آ رہی تھی اور جو ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ ایک تو انرجی ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے, اور وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائورٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائورٹی اس وقت ہے جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے کہ اسینشل امپورٹس related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ. تو اس کو ہم نے پرائورٹی نمبر 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائورٹائز کیا. نمبر 2 انرجی imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power projects based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. چوتھی پرائرٹی جو ہے امپورٹ فار ایگریکلچر امپورٹس آف آئٹمس ریکوائرڈ ایز انپٹ فار ایگریکلچر وچ انکلوڈ سیڈس, فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈس. اور اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ اینڈ سیلف فنڈڈ امپورٹس ہے اس کی پرائرٹی نمبر 5 ہے. امپورٹس آن ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس پریفرلی فرام پیرنٹس سسٹر کنسرنس فار دی امپورٹرز بیونڈ 365 days فرام شپمنٹ ڈیٹ. اور the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented projects near completion where at least 70% of the project's plant and machinery has already been imported. دیکھیں یہ ساری چیزیں جیسے آپ سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں. میں نے گورنر صاحب کو انوائٹ کیا, وہ یہاں آئے, ہم نے پوری تفصیل کی, پھر انہوں نے جا کے اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا اور کل ہم نے یہ آپس میں جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ہم نے کل رات اسٹیٹ بینک نے اپنا سرکولر جاری کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے سجیشنز ہوں, آپ کے آئیڈیاز ہوں, پلیز ڈو شیئر ود اس, کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے اور کئی دفعہ نارملی آئی ٹرائی ٹو بی ریمین اپ ڈیٹ, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اگر آپ مجھے بھیجیں گے اور میں اس کو دیکھوں گا تو آئی کین اشور یو کہ وی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. عارف حبیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ جو اسٹاک چینج کی ویلیویشن کی بات کی ہے 3.8 times 40,000 انڈیکس ہے. یہ انڈیکس 19,000 تھی الیکشن والے دن. میں ریمائنڈ یو May 2013 الیکشن انڈیکس 19,000 پلس. آج they peaked to almost 50,000 at one time. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, JETRO was saying that second choicest place for the direct foreign investment. کوئی بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ جی, اور کوئی دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ڈونٹ لک ایٹ انڈیا, لک ایٹ پاکستان. ہم نے تو وہ کھو دیا ایک اپرچونٹی. وی ہیو کاز سو مچ لاس ٹو دی کنٹری. میرے نزدیک ایک ہونی چاہیے ایکسرسائز آپ ایز بزنس کمیونٹی کر سکتے ہیں. وائی ڈڈ وی ریچ where we were to the current situation, جہاں ہم 18th اکانومی بنتے بجائے یہ ہوتا کہ بزنس کمیونٹی, اپنا پولیٹیشینس اور آل پولیٹیکل پارٹی دے جو ہیلڈ اپنے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ 20-30 کا جو پروجیکشن تھا اس کو نزدیک لاتے 26-27 میں. اور یہ پاکستان میں ریزیلینس ہے. اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے یہ ڈیفالٹ کرے گا 6 سے 7 مہینے میں 2014 میں, وہ ملک وہاں پہنچ گیا 3 سال میں جہاں یہ پریڈکشن ہوئی کہ جی دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا ہے. کینیڈین معیشت پیچھے ہوگی, اٹالین معیشت پیچھے ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے سیڈ, میرا my heart bleeds when I think where we were 5 سال پہلے, where we are today, and the same petty politics is going on. ڈیٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیٹ ٹریپ میں کچھ نہیں ہے. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. یہ پاکستان کی ہماری اپنی کمزوریاں, خامیاں اور غلط پالیسیز ہیں کہ پاکستان ٹائم اینڈ اگین نیچے چلا جاتا ہے. انشاءاللہ پاکستان ٹیک کرے گا, آپ کی پریزنس اور آپ کی پارٹیسپیشن سے کرے گا.
You all are محب وقت پاکستانی, and I'm sure آپ کی جو اس پہ contributions ہوں گی, they will be inshallah give us dividends. ہم نے 2013 میں یہی سفر شروع کیا تھا, اور اللہ کے فضل سے ہم کرتے 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 کٹھے ہم کہاں پہنچ گئے. آپ کی اسٹاک چینج دنیا میں نام ہو گیا, آپ پیک پہ پہنچ گئے, کلائمیکس وہی تھی آپ کی, آپ $100 بلین کی آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ کراس کر گئی. تو یہ دیٹ مینس کہ پاکستان ہیز دی پوٹینشیل. اٹ از اوور اون مسٹیکس کہ ہم بار بار جو ہے اس بھنور سے پھر پھنس جاتے ہیں. بک بلڈنگ جیسے انہوں نے کہا, میں نے وہ کیا ہے, انہوں نے ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کی ہے, عارف حبیب صاحب نے فورن انویسٹرز کی بات کی ہے کہ 22 ملین بکے اور 17 بائی بیک ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آگے سعید صاحب یہ ساری چیزیں ذرا کائنڈلی آپ نوٹ بھی کریں اور ان کے ساتھ ذرا تفصیل میں جائیں, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کریں. میں آئی ہیو بین ڈوئنگ the most crucial exercises since I came. Obviously it is the most challenging time, so I give my maximum ٹائم جو میں پاکستان کے ایشوز ہیں اس کو ہینڈل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بائی بیک آف شیئرز وغیرہ کی پرائیویٹائزیشن, ایکسٹرنل اکاؤنٹ. یس, ایکسٹرنل اکاؤنٹ از این ایشو, اور جیسے یہ ایک ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوا ہے اس وقت, اور ہماری وہ جو ریزرو پوزیشنز ہیں. بٹ ایز اے سیڈ وی آر مینیجنگ, we are expecting, we have identified to mobilize more external resources and inflows. Inshallah آنے والے چند مہینوں میں you will see کہ we will inshallah by the close of fiscal year we will be in a much better position in terms of external account. اللہ نے چاہا, اور فارغ سے ریزروز کے حوالے سے بھی. انٹر بینک اینڈ اوپن بینک کا جو ڈفرینس ہے, عارف حبیب صاحب آپ کو یاد ہوگا, the moment I boarded the flight, the stock, financial markets started behaving very positively. اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ابھی. ماضی میں تو کچھ کرنا پڑا تھا 98, 99 میں یا 20, 13, 14 میں, اس وقت کچھ نہیں کیا. I think it was moving in the right direction. It reached almost by 12, 13 اکتوبر it reached about 270 in the interbank, and ₹1.5 کا فرق تھا صرف اوپن اور اس کا. تین چیزیں have been going very rapidly wrong. Number one, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number دو, ہم wheat import کر رہے ہیں, we are short of wheat, and ہم اپنا foreign exchange خرچ کر رہے ہیں. وہ ہماری, اور اس کو سبسڈائز پارٹلی بھی کرنا پڑتا ہے, اگر لوکل سے پرائس سے زیادہ کرتے ہیں وہ بھی ہو رہی ہے, اسمگل ہو رہی. تیسری, فرٹیلائزر بھی ہیویلی سبسڈائز. ہماری لوکل پرائس یوریا کی 2300 ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ لاکھوں ٹن, میٹرک ٹن ہم نے کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور اس میں ہم ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں, اور وہ 6 سے 7 ہزار پر میٹرک ٹن. یو کانٹ سیل کے یہ امپورٹڈ ہے, یہ 7 ہزار میں بکے گی, اور یہ لوکل ہے. لوکل بھی اس لیے سستی ہے کہ گورنمنٹ اپنی گیس دے رہی ہے ایٹ اے ویری چیپ پرائس, دی ویل ہیڈ گیس. ادروائز تو وہ بھی ان کی بھی قیمت اوپر ہوگی. آج آپ ان کو RLNG دے دیں, ان کی قیمت آسمان پہ چلی جائے گی. تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ خود عارف صاحب, آپ کا اپنا فرٹیلائزر کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ فرٹیلائزر بھی پاکستان سے وہ بھی اسمگل ہو رہی ہے. تو میں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو میں نے اپنا یہ ایڈوائز کیا ہوا ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ کہ جی یہ اسمگلنگ فرام پاکستان آف دیز 3 items ہیڈس ٹو بی minimized and rather stopped. They are doing their best. Allah kare. Now this has led the difference in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. وہاں یہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ ان ڈالر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اپنی ملک کو بچانا ہے, اور ہمیں اپنے ملک کا یہ دفاع کرنے والی بات ہے. یہ بھی اتنا ہی دفاع ہے جیسے آپ ٹیریٹوریل خدا نہ خواستہ جو فزیکل کامبیٹ ہوتا ہے, یہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ اکنامک کامبیٹ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ونڈرفلی. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ بالکل ہائی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے, ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی آٹونومس ہے, ان کا فیصلہ ہے. لیکن آئی کین سائٹ ود یو ٹرکی, دے آر ہیونگ رننگ 60-70% انفلیشن. ان کا تو پالیسی ریٹ 9% ہے. You see, it's a matter of taking, because most of the this inflation is imported element, because we are net importer of oil, petroleum products. آپ یہ 25 سے 28 بلین ڈالر پہ سالانہ چلی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی امپورٹڈ انفلیشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے اس, اور دوسرا آپ کے روپے کا بے قدری ہونے کا بہت بڑا دخل ہے. Imagine if it was 150 today, you would have been 25% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost
30% چیپر. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو گیمیں کھیلی گئی ہیں, جو تجربے کیے گئے ہیں, اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, نہ یہ حکومت ہے, لیکن وی ہیو ٹو کریکٹ دیز تھنگ, اور انشاءاللہ دیز تھنگ ول بی کریکٹڈ, دے آر کریکٹیبل پرووائڈیڈ ہم سارے ریزالو کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے یہ جو ڈرامے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے, ہمیں کوئی کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے, ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مل کے ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے اور ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی رہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز کی بھی بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے کہ پچھلی انفارچونیٹلی جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کر نہیں پا رہی. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام, میں نے تیسری اناؤنسمنٹ 72 گھنٹے میں یہی کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کریں گے. وی آر دی اونلی ونز ان دی ہسٹری آف پاکستان جس نے ایک دفعہ پروگرام پورا کیا پاکستان کی ہسٹری میں, اور وہ پی ایم ایل این 2013-16. نیور بیفور ایون ڈکٹیٹر پروگرام نہیں پورا کر سکے پاکستان میں کبھی آئی ایم ایف کا, وہ بھی 8ویں 9ویں ٹرینچ پہ جا کے چلے جاتے تھے. شمشاد اختر صاحب بیٹھی ہیں, یہ آپ کو ہسٹری ابھی بتا دیں گی, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس وقت یہ گورنر تھی کون سی یعنی ٹرانچ پہ ہم واک اوے کر کے تھے, ایون ڈکٹیٹوریل پیریڈ آف مشرف صاحب. تو بات یہ ہے کہ میری یہ انڈیور ہے, میری کوشش ہے, ریگارڈ لیس کہ کتنی مشکل کنڈیشنز ماضی کی حکومت نے ایگری کی ہیں, دے آر سوورن کمٹمنٹ وی شوڈ کمپلیٹ اینڈ وی شوڈ ڈیلیور. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ڈیلیور کر کے میری کوشش ہوگی اکنامک ٹیم کی کہ ہم اس دفعہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کریں, لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی قوم کو, عوام کو ہوسٹیج مت بنایا جائے. اگر ہم پولیٹیکل تھوڑی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے, مائی انڈیور ہیز بین سنس آئی ٹک اوور 28 سپٹمبر کہ اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں. ہر ہفتے, ہر 15 دن کے بعد ہم پیٹرولیم کی پروڈکٹس, یہ ڈیزل, پیٹرول, ہر چیز کی قیمت بڑھاتے تھے. تو کیا یہ بری بات ہے؟ ہم نے, اور بی اے ہیو کمپلیٹڈ کمٹمنٹ ایز ویل کہ ہم نے جتنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کمٹمنٹ ماضی کی حکومت نے کی تھی, وی ہیو ڈیلیورڈ اٹ. اس کے باوجود ہم نے 3 دفعہ پرائسز میں ریڈکشن کیا ہے. باقی جتنی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اب تک 3 مہینے میں, اس میں ہم نے نو چینج. تو آئی تھنک کہ اگر یہ ایک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ہم نے ضرور عوام کو ہر دفعہ جو اٹھے تو ان کو ایک بری خبر سنانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کا فرض ہے. وہ بہت ہماری ایک بہت بڑی تعداد 70-80% لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو اس کے یعنی حکومت جو یہ چیزیں کر رہی تھی, اور آئی ایم ایف کو واپس لانے کے لیے اس نے جو کچھ سب کچھ کیا پہلے 6 مہینے میں, اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے درمیان ہمیں فلڈز کی کیٹاسٹروفی آ گئی. وہ آپ کے سامنے ہے کہ قریباً $30 بلین سے زیادہ ہمارے لاسز ہو چکے ہیں, اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے $16 بلین یعنی رفلی اباؤٹ 3500 ارب روپے کی پاکستان کو ضرورت ہوگی اگلے 6-7 سالوں میں. تو اس کے لیے بھی وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ ایز اے ڈگنیفائڈ نیشن, ایز اے سیلف رسپیکٹ کے طور پہ ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اس سے باہر نکلیں, اور انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. باقی رہا کہ ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کچھ پالیسی میجرز لیے ہیں تاکہ ہم اس سچویشن کو منیمائز کریں, ہم کوئی انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں. ہم نے الحمدللہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو کیا ہے آل دیز ریسٹرکشنز کے ساتھ. وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ اپنا بیلنس کو بھی اس نے امپروو کیا ہے پہلے 5 مہینے میں. تو تھنگس آر موونگ. آبویسلی کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کوئی چیز کریں گے تو ہو جائے گی. اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو ڈیفالٹ کا دن رات رونا رو رہے ہیں, وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے پوری جو ہے وہ ہماری جو اپنی ورکنگ ہے وہ ان پلیس ہے. ہمارے جو ملٹی لیٹرل اور دوسری لائبلٹیز کمرشل ڈیو ہیں اس فسکل ایئر میں, اس کے آلموسٹ ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے لیے بھی ہماری جو اپنا ورکنگ ہے اس کو ریڈیوس کرنا, اور جو ریوائز بیلنس اس کو فائنینس کرنا, دے آر آل انڈر کنٹرول. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر میں ریٹ کے حوالے سے میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اس پہ کافی اسکوپ ہے. اس کو آپ اسٹاک چینج جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں, اور انہوں نے آپ کو ویلیوز یعنی دکھا دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم ریٹ میں انڈیا سے پہلے ہم آئے ہیں, اور ہماری فرسٹ ریٹ 2015 میں ہوئی ہے. آج ہم $134 ملین پہ کھڑے ہیں, اور وہ $8 بلین کراس کر چکے. Now this is where I think your
effort, your energies, and your serious engagement is required with the business community. ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گول اچیو کر سکتے ہیں. ایس سی سی پی اپنے چیئرمین ان کے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ they will provide you full support انشاءاللہ, اور they will engage with you انشاءاللہ as and when you require. جہاں تک کیپٹل مارکیٹس کا تعلق ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ایک اسکوپ ہے, اور انشاءاللہ یہ واپس اسی طرف گریجولی جائے گی. ٹائم آبویسلی لگتا ہے کہ جب آپ اتنے کوگمائر میں پھنس جائیں تو ایک دم سے تو آپ فلوٹ نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ٹوگیدر وی ول ٹیک پاکستان آؤٹ آف تھنگ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو فرینک ڈسکشن ہے اس میں اگر آپ کو کوئی اور آئیڈیاز ہوں, کوئی سجیشنز ہوں تو پلیز مجھے ضرور بھجوائیں. فرق خان صاحب نے بھی جو سجیشن دی ہیں میں نے وہ بھی نوٹ کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا ہم نے سکوک جو ایشو کیا تھا, ہولڈنگز پاکستان گورنمنٹ نے جو کیا تھا 200 بلین کا, تو میری تو دیکھیں اگر ہم 2017 میں رائٹ ڈائریکشن پہ رہتے, جس وقت آپ کو 18th اکانومی, آپ کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ آپ نے ملٹی لیٹرل کے پاس نہیں جانا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ شمشاد ول ریئیکٹ ٹو دس تھنگ. آپ نے دس شوڈ بی الٹیمیٹ گول. امریکہ ملٹی لیٹرل سے جاتا ہے کہ وہ بارو نہیں کرتا, کیا اس کا ایکسٹرنل سٹاک جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے؟ نو. انگلینڈ کا کم ہوتا ہے؟ نو. جاپان کا کم ہوتا ہے؟ نو. تو ہم کوئی سپر چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز بھی نہیں ہیں. ہماری تو کرنسی بھی از ناٹ, وہ تو پرنٹ اپنا کر لیں گے, انگلینڈ پاؤنڈ کر لے گا, وہ گلوبل کرنسی ہے, یو ایس ڈالر کر لے گا, اس لیے ان کو وری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے فار اوور ڈومیسٹک ڈیٹ ریکوائرمنٹ وی یوز اینڈ وی گو ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. اینڈ ہمارا جو گلوبل ہے وی شوڈ اگین ایکسیس دی بانڈ مارکیٹ, دا سکوک مارکیٹس ان دا ورلڈ. دیٹ شوڈ بی گول, اینڈ وی شوڈ ناٹ بی محتاج آف دی ملٹی لیٹرل ڈونرز ایٹ دی اینڈ. ہمیں جو ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سیدھے کرنے ہوں گے, ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی, ہمیں اپنے دنیا کو دکھانا ہوگا وی مین بزنس, اور دنیا کو دکھانا ہوگا ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ وہی پاکستان جس کو کہہ رہے تھے کہ جی 2013 میں یہ ڈیفالٹ کرے گا, وہی پاکستان تھا جس نے بانڈ 2014 میں ایشو کیا تو 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. آج ہم عارف حبیب صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہی پاکستان تھا جس کے میرا خیال ہے اس میری وزٹ میں اپریل 2014 میں شاید شمشاد بھی ادھر تھیں اپنا واشنگٹن میٹنگز میں آف دی فنڈ اینڈ دا بینک, لیکن ہر جو ملتا تھا وہ مبارکباد دیتا تھا. پاکستان پیپر واز 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. ہم نے $500 ملین کا دیا تھا, اس کو کیا تھا $7 بلین ور آفرڈ اگینسٹ $500 ملین آفر. تو یہ بات ہے کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی ادھر جانا ہے, اور انشاءاللہ ٹوگیدر آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہلے امپروو کرے گی. اٹ ول میک نیو مارک, اٹ ول گو بیک ٹو ویئر اٹ واز, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آئی تھنک وی شوڈ ایکسیس دی دی انٹرنیشنل مارکیٹ. ابھی آبویسلی جب تک ہمارے یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ نہیں ہوتے اس وقت تک شاید یہ تھوڑی سی مشکل ہوگی. ہم یعنی سی پیک کے روٹ پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں, ہم کوئی اسپیشل اکنامک زونز بنانے کا پلان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا آلموسٹ 600 بلین کا, جس میں ایگریکلچر کریڈٹ کا بہت بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے فرام 1400 بلین ٹو 1819 بلین. تو یہ ساری چیزیں وہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم جو کہ لو سنگل ڈیجٹ پہ تھا وہ واپس ہمیں پھر 8% پہ مل گیا واپس, اس کو نیچے لانا ہے, ہم نے پرائمری سرپلس کرنا ہے. دیز تھنگز آر ڈویبل. میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ریزالو کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہم نے اسٹاک مارکیٹ کی بہتری اور اس کو انشاءاللہ نئی ہسٹری انہوں نے بنانا ہے اپنی کلائمیکس اور اپنی اچیومنٹس کا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری چونکہ کابینہ کی میٹنگ ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے, فرینک دل کی باتیں کر رہا ہوں میں, اور میں آپ سب کا مشکور ہوں جو ڈائس پہ ہیں, جو لیڈرز, بزنس لیڈرز, بینکرز, اسٹاک ایکسچینج کے اپنا ممبرز اور ساتھی بیٹھے ہیں, اور ادھر میرے ساتھی اپنا سیپ کے ایس سی سی پی کے وہ اپنا آفس میں وہ بھی جوائن کیا ہوا ہے, عاقب صاحب, ان کے دونوں ساتھی کمشنر صاحبان. میں آپ سب کا دل کے گہرے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یو ہیو لسنڈ می ویری پیشنٹلی, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آنے والا سال آپ سب کو مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ کرے
ہم سب دعا کریں کہ پاکستان اس بھنور سے نکل کے دوبارہ ترقی کی منزلوں پہ اپنا سفر جاری و ساری کرے اور ہم سب اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریب سے میں نے 22 نومبر 2017 کو چھوڑا تھا اور اس کے ساتھ آپ کا ایف ڈی آئی میں بہترین جمپ اور آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین. یہ ابھی فاروق صاحب نے بھی بتایا آپ کو نمبر کہ وی ہیو ریچ $30 بلین. who is to be accounted for کہ جی یہ $70 بلین کا کیوں پاکستان کو نقصان ہوا ہے. this is for us to reflect. آپ اپنے بزنس پہ جتنی محنت کرتے ہیں اب ان حالات کو بھی سوچا کریں. اب اس کو بھی دیکھیں کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان I always believe Pakistan has a beautiful future اور پاکستان has resilience in its economy. لیکن یہ we all have to work towards that direction. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان didn't deserve. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, جی ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. وی آر مینیجنگ. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے, وہ 24 بلین کے ریزرو نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ حکومت فالٹ, دیٹ از ناٹ مائی فالٹ. دا فالٹ از ان دا سسٹم اینڈ وی مسٹ انشور کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا, ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. I can take anybody into any discussion کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی؟ 72%. when I left it was 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے. لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورسٹ اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. اب ماشاءاللہ ایک پریمیم کلب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. یو آر سینئر بزنس لیڈرز آف دس کنٹری. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. یہ ملک بنے گا, یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو بین ٹیکن 4th ٹائم ریسپانسبلٹی ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. یہ شمشاد صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, فرسٹ ٹائم شی واز گورنر اسٹیٹ بینک. اس کے بعد وی ہیو ہیوج انٹریکشن ود اس طرح کے کولیگس ہیں. ان کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں. لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی سونا خرید رہا ہے, کوئی ڈالر خرید رہا ہے. آپ نے جو ایشوز میں نے جیسے کہا میں وہ ڈیل کروں گا, میں اور ڈیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ. لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے. یہ بھنور میں آ چکا ہے, وی ہیو سیریس ایشوز, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنور سے نکل نہیں سکتے. جب میں نے ٹیک اوور کیا 3 ایشوز دی, پیرس کلب جانا, میں نے کہا ہم نے پیرس کلب نہیں جانا.
I mean, اگر ہمیں 1.5 یا 2 بلین کی ریلیف کیش فلو کی ملے گی اگلے سال تو ہم نے تو 31 بلین کا ارینجمنٹ کرنا ہے. If we can arrange 29 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ we arrange another 2. تو میں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو پیرس کلب, جو کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی بانڈ کو ہم نے فورس میجور 2 سال کا ہم نے مانگنا ہے ایکسٹینشن ان میچورٹی ڈیٹ. میں کہ ہم بانڈ کو وقت پہ پے کریں گے. اٹس اے میٹر آف کریڈیبلٹی. پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے ملٹیپل لوگوں نے ڈیورنگ اکتوبر وزٹ ٹو واشنگٹن انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹیکن دا بیسٹ ڈیسیژن ان دی لانگ رینج میں, پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ آپ پیرس کلب نہیں گئے, آپ نے بانڈ وقت پہ پے کیا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو مینیج. جیسے میں نے کہا کہ وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول کریں. اور جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی آپ یعنی امپورٹس وغیرہ کو لے کے کانفیڈنس میں لے کے آپ ان کو کریں. کچھ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں اس سبجیکٹ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے میں نے کافی انٹریکشن کیا اور ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی تو اس میں انہوں نے ری پرائورٹائز کیا. زیادہ پرابلمز آ رہی تھی اور جو ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ ایک تو انرجی ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے, اور وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائورٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائورٹی اس وقت ہے جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے کہ اسینشل imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ. تو اس کو ہم نے پرائورٹی نمبر 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائورٹائز کیا. نمبر 2 انرجی imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. چوتھی پرائرٹی جو ہے import for agriculture imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. اور اس کے علاوہ جو deferred payment and self funded imports ہے اس کی پرائرٹی نمبر 5 ہے. imports on deferred payment basis preferably from parents sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented projects near completion where at least 70% of the project's plant and machinery has already been imported. دیکھیں یہ ساری چیزیں جیسے آپ سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں. میں نے گورنر صاحب کو انوائٹ کیا, وہ یہاں آئے, ہم نے پوری تفصیل کی, پھر انہوں نے جا کے اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا اور کل ہم نے یہ آپس میں جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ہم نے کل رات اسٹیٹ بینک نے اپنا سرکولر جاری کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے سجیشنز ہوں, آپ کے آئیڈیاز ہوں, پلیز ڈو شیئر ود اس, کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے اور کئی دفعہ نارملی آئی ٹرائی ٹو بی ریمین اپ ڈیٹ, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اگر آپ مجھے بھیجیں گے اور میں اس کو دیکھوں گا تو آئی کین اشور یو کہ وی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. عارف حبیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ جو اسٹاک ایکسچینج کی ویلیویشن کی بات کی ہے 3.8 ٹائمز 40,000 انڈیکس ہے. یہ انڈیکس 19,000 تھی الیکشن والے دن. میں ریمائنڈ یو مئی 2013 الیکشن انڈیکس 19,000 پلس. آج وہ پیک ٹو آلموسٹ 50,000 ایٹ ون ٹائم. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, JETRO was saying کہ second choicest place for the direct foreign investment. کوئی بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ جی, اور کوئی دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ڈونٹ لک ایٹ انڈیا, لک ایٹ پاکستان. ہم نے تو وہ کھو دی ہے ایک اپرچونٹی. وی ہیو کاز سو مچ لاس ٹو دی کنٹری. میرے نزدیک ایک ہونی چاہیے ایکسرسائز آپ ایز بزنس کمیونٹی کر سکتے ہیں. وائی ڈڈ وی ریچ where we were to the current situation, جہاں ہم 18th اکانومی بنتے بجائے یہ ہوتا کہ بزنس کمیونٹی, اپنا پولیٹیشینس اور آل پولیٹیکل پارٹی دے جو ہیلڈ اپنے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ 20-30 کا جو پروجیکشن تھا اس کو نزدیک لاتے 26-27 اور یہ پاکستان میں ریزیلینس ہے.
اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے یہ ڈیفالٹ کرے گا 6 سے 7 مہینے میں 2014 میں، وہ ملک وہاں پہنچ گیا 3 سال میں جہاں یہ پریڈکشن ہوئی کہ جی دنیا کے 18ویں معیشت بننے جا رہا ہے، کینیڈین معیشت پیچھے ہوگی، اٹالین معیشت پیچھے ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے سیڈ، میرا my heart bleeds when I think where we were 5 سال پہلے, where we are today, and the same petty politics is going on. ڈیٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیٹ ٹریپ میں کچھ نہیں ہے. پاکستان is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. یہ پاکستان کی ہماری اپنی کمزوریاں, خامیاں اور غلط پالیسیز ہیں کہ پاکستان ٹائم اینڈ اگین نیچے چلا جاتا ہے. انشاءاللہ پاکستان ٹیک کرے گا, آپ کی پریزنس اور آپ کی پارٹیسپیشن سے کرے گا. یو آل آر محب وقت پاکستانی, اینڈ آئی ایم شیور آپ کی جو اس پہ کنٹریبیوشنز ہوں گی دے ول بی انشاءاللہ گیو اس ڈیویڈنڈس. ہم نے 2013 میں یہی سفر شروع کیا تھا اور اللہ کے فضل سے ہم کرتے کٹے ہم کہاں پہنچ گئے. آپ کی اسٹاک چینج دنیا میں نام ہو گیا, آپ پیک پہ پہنچ گئے, کلائمیکس وہی تھی آپ کی, آپ $100 بلین کی آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ کراس کر گئی. تو یہ دیٹ مینس کہ پاکستان ہیز دی پوٹینشیل. اٹ از آور اون مسٹیکس کہ ہم بار بار جو ہے اس بھنور سے پھر پھنس جاتے ہیں. بک بلڈنگ جیسے انہوں نے کہا, میں نے وہ کیا ہے, انہوں نے ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کی ہے, عارف حبیب صاحب نے فورن انویسٹرز کی بات کی ہے کہ 22 ملین بکے اور 17 بائی بیک ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آگے سعید صاحب یہ ساری چیزیں ذرا کائنڈلی آپ نوٹ بھی کریں اور ان کے ساتھ ذرا تفصیل میں جائیں, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کریں. میں آئی ہیو بین ڈوئنگ the most crucial exercises since I came. Obviously it is the most challenging time, so I give my maximum ٹائم. جو میں پاکستان کے ایشوز ہیں اس کو ہینڈل کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بائی بیک آف شیئرز وغیرہ کی پرائیویٹائزیشن, ایکسٹرنل اکاؤنٹ, یس ایکسٹرنل اکاؤنٹ از این ایشو. اور جیسے یہ ایک ہمارا سبسٹنٹ سلائڈ میں نے 22 نومبر 2017 کو چھوڑا تھا, اور اس کے ساتھ آپ کا ایف ڈی آئی میں بہترین جمپ, اور آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین. یہ ابھی فاروق صاحب نے بھی بتایا آپ کو نمبر کہ we have reached $30 بلین. who is to be accounted for کہ جی یہ $70 بلین کا کیوں پاکستان کو نقصان ہوا. this is for us to reflect. آپ اپنے بزنس پہ جتنی محنت کرتے ہیں اب ان حالات کو بھی سوچا کریں, اب اس کو بھی دیکھیں کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے, اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان I always believe Pakistan has a beautiful future, اور پاکستان has resilience in its economy. لیکن یہ we all have to work towards that direction. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان didn't deserve. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, اجی ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. وی آر مینیجنگ. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے, وہ 24 بلین کے ریزروز نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ حکومت فالٹ, دیٹ از ناٹ مائی فالٹ. دا فالٹ از ان دا سسٹم, اینڈ وی مسٹ انشور کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا, ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. I can take anybody into any discussion کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا.
لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. مجھے ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی؟ 72%. وین آئی لیفٹ اٹ واز 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے, لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورسٹ اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. اب ماشاء اللہ ایک پریمیم کلب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. یو آر سینئر بزنس لیڈرز آف دس کنٹری. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. یہ ملک بنے گا, یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو بین ٹیکن فورتھ ٹائم ریسپانسبلٹی ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. یہ شمشاد صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, فرسٹ ٹائم شی واز گورنر اسٹیٹ بینک. اس کے بعد وی ہیو ہیوج انٹریکشن ود اس طرح کے کولیگس ہیں. ان کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں. لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی سونا خرید رہا ہے, کوئی ڈالر خرید رہا ہے. آپ نے جو ایشوز میں نے جیسے کہا میں وہ ڈیل کروں گا, میں اور ڈیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ, لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے. یہ بھنور میں آ چکا ہے, وی ہیو سیریس ایشوز, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنور سے نکل نہیں سکتے. جب میں نے ٹیک اوور کیا 3 ایشوز دی, پیرس کلب جانا, میں نے کہا ہم نے پیرس کلب نہیں جانا. اگر ہمیں 1.5 یا 2 بلین کی ریلیف کیش فلو کی ملے گی اگلے سال, تو ہم نے تو 31 بلین کا ارینجمنٹ کرنا ہے. اف یو کین ارینج 29 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ, وی ارینج another 2. تو میں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو پیرس کلب, جو کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی بانڈ کو ہم نے فورس میجور 2 سال کا ہم نے مانگنا ہے, ایکسٹینشن ان میچورٹی ڈیٹ. میں کہ ہم بانڈ کو وقت پہ پے کریں گے. اس اے میٹر آف کریڈیبلٹی. پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے ملٹیپل لوگوں نے ڈیورنگ اکتوبر وزٹ ٹو واشنگٹن, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹیکن دا بیسٹ ڈیسیژن ان دی لانگ رینج میں, پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. کہ آپ پیرس کلب نہیں گئے, آپ نے بانڈ وقت پہ پے کیا, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو مینیج. جیسے میں نے کہا کہ وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول کریں. اور جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی آپ یعنی امپورٹس وغیرہ کو لے کے کانفیڈنس میں لے کے آپ ان کو کریں. کچھ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں اس سبجیکٹ میں میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے میں نے کافی انٹریکشن کیا, اور ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی تو اس میں انہوں نے ری پرائورٹائز کیا. زیادہ پرابلمز آ رہی تھی اور جو ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ ایک تو انرجی ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے, اور وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائورٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائورٹی اس وقت ہے, جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے, کہ اسینشل imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ. تو اس کو ہم نے پرائورٹی نمبر 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائورٹائز کیا. نمبر 2 انرجی imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. چوتھی پرائرٹی جو ہے امپورٹ فار ایگریکلچر imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. اور اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ اینڈ سیلف فنڈیڈ امپورٹس ہے اس کی پرائرٹی نمبر 5 ہے. امپورٹس آن ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس preferably from parents, sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented
projects near completion where at least 70% of the projects plant and machinery has already been inputted. देखें ये सारी चीज़ें जैसे आप सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ. मैंने गवर्नर साहब को इनवाइट किया, वो यहाँ आए, हमने पूरी तफसील की, फिर उन्होंने जाके अपने टीम के साथ डिस्कस किया और कल हमने ये आपस में जो फैसला हुआ उसके बाद हमने कल रात स्टेट बैंक ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है. तो मैं समझता हूँ जी कि ये अगर आपको कोई भी आपके सजेशंस हो, आपके आइडियाज़ हो, प्लीज़ डू शेयर विद अस, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और कई दफ़ा नॉर्मली आई ट्राई टू बी रिमेन अपडेट, लेकिन अगर ना भी हो तो अगर आप मुझे भेजेंगे और मैं उसको देखूंगा तो आई कैन अश्योर यू कि वी विल टेक नोटिस ऑफ इट. आरिफ हबीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी वो जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन की बात की है 3.8 टाइम्स 40,000 इंडेक्स है. ये इंडेक्स 19,000 थी इलेक्शन वाले दिन. मे रिमाइंड यू, May 2013 इलेक्शन इंडेक्स 19,000 प्लस. आज वो दे पीक टू ऑलमोस्ट 50,000 एट वन टाइम. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying कि second choicest place for the direct foreign investment. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी, और कुछ कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान. हमने तो वो खो दी है एक अपॉर्चुनिटी. वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री. मेरे नज़दीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं. व्हाई डिड वी रीच where we were to the current situation, जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बनते बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी, अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पोलिटिकल पार्टी दे जो हेल्ड अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27 में. और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है. उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6 से 7 महीने में, 2014 में वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में, जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि ये दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है. कैनेडियन मीशत पीछे होगी, इटालियन मीशत पीछे होगी. मैं समझता हूं कि इट्स सैड. मेरा माय हार्ट ब्लीड्स व्हेन आई थिंक वेयर वी वर 5 साल पहले, वेयर आर वी आर टुडे, एंड द सेम पैटी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन. डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है. डेट ट्रैप में कुछ नहीं है. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. ये पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है. इंशाल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा, आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करेगा. यू ऑल आर मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी, एंड आई एम श्योर आपकी जो इसमें कंट्रीब्यूशंस होंगी they will be inshallah give us dividends. हमने 2013 में यही सफर शुरू किया और अल्लाह के फजल से हम करते हम कहाँ पहुंच गए. आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नाम हो गया, आप पीक पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स वही थी आपकी. आप $100 बिलियन की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गई. तो ये दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल. इट इज़ आवर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उस भंवर से फिर फंस जाते हैं. बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया है. उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है. आरिफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ. मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीज़ें ज़रा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ ज़रा तफसील में जाएँ. और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें. मैं आई हैव बीन डूइंग द मोस्ट क्रूशल एक्सरसाइजेज सिंस आई केम. ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम. सो आई गिव माई मैक्सिमम टाइम. जो मैं पाकिस्तान के इश्यूज हैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला खैर करेंगे. इसी तरह आपने फरमाया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह की, प्राइवेटाइजेशन, एक्सटर्नल अकाउंट. यस, एक्सटर्नल अकाउंट इज़ एन इशू. और जैसे यह एक हमारा सब स्लाइड मैंने 22 नवंबर 2017 को छोड़ा था और उसके साथ आपका FDI में बेहतरीन जंप और आपकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन. ये अभी फारूक साहब ने भी बताया आपको नंबर कि वी हैव रीच $30 बिलियन. हु इज टू बी अकाउंटेड फॉर कि जी ये $70 बिलियन का क्यों पाकिस्तान को नुकसान हुआ. दिस इज फॉर अस टू रिफ्लेक्ट. आप अपने बिजनेस पे जितनी मेहनत करते हैं अब इन हालात को भी सोचा करें. अब इसको भी देखिए कि क्यों पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है. पाकिस्तान को यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था. पाकिस्तान वाज प्रेडिक्टेड टू बी द 18th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030. ये मैं नहीं कह रहा था, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द ग्लोबल अथॉरिटी जिसकी मानी जाती है उसकी प्रोजेक्शन थी. व्हाई वी आर टुडे रीच स्टेज कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं और हम एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं.
میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرس, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان آئی آلویز بلیو پاکستان از اے بیوٹیفل فیوچر, اور پاکستان ہیز ریزیلینس ان اٹس اکانومی. لیکن یہ وی آل ہیو ٹو ورک ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان ڈیڈنٹ ڈیزرو. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, جی ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. وی آر مینیجنگ. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے, وہ 24 بلین کے ریزرو نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ حکومت فالٹ, دیٹ از ناٹ مائی فالٹ. دا فالٹ از ان دا سسٹم, اینڈ وی مسٹ انشور کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا, ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. I can take anybody into any discussion کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی؟ 72%. when I left it was 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے. لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورس اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. اب ماشاءاللہ ایک پریمیم کلب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. یو آر سینئر بزنس لیڈرز آف دس کنٹری. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. یہ ملک بنے گا, یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو بین ٹیکن 4th ٹائم ریسپانسبلٹی ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. یہ شمشاد صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, فرسٹ ٹائم شی واز گورنر اسٹیٹ بینک. اس کے بعد بھی ہیوج انٹریکشن ود اس طرح کے کولیگس ہیں. ان کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں. لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی سونا خرید رہا ہے, کوئی ڈالر خرید رہا ہے. آپ نے جو ایشوز میں نے جیسے کہا میں وہ ڈیل کروں گا, میں اور ڈیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ. لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے. یہ بھنور میں آ چکا ہے, وی ہیو سیریس ایشوز. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنور سے نکل نہیں سکتے. جب میں نے ٹیک اوور کیا 3 ایشوز دی, پیرس کلب جانا ہے. میں نے کہا ہم نے پیرس کلب نہیں جانا. اگر ہمیں 1.5 یا 2 بلین کی ریلیف کیش فلو کی ملے گی اگلے سال, تو ہم نے تو 31 بلین کا ارینجمنٹ کرنا ہے. اف یو کین ارینج 29 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ, وی ارینج another 2. تو میں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو پیرس کلب, جو کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی بانڈ کو ہم نے فورس میجور 2 سال کا ہم نے مانگنا ہے, ایکسٹینشن ان میچورٹی ڈیٹ. میں کہ ہم بانڈ کو وقت پہ پے کریں گے. اٹس اے میٹر آف کریڈیبلٹی. پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے ملٹیپل لوگوں نے ڈیورنگ اکتوبر وزٹ ٹو واشنگٹن, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹیکن دا بیسٹ ڈیسیژن ان دی لانگ رینج میں. پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ آپ پیرس کلب نہیں گئے, آپ نے بانڈ وقت پہ پے کیا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو مینیج. جیسے میں نے کہا کہ وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول کریں. اور جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی آپ یعنی امپورٹس وغیرہ کو لے کے کانفیڈنس میں لے کے آپ ان کو کریں. کچھ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں اس سبجیکٹ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے میں نے کافی انٹریکشن کیا, اور ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی تو اس میں انہوں نے ری پرائورٹائز کیا. زیادہ پرابلمز آ رہی تھی, اور جو
ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ ایک تو انرجی ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائرٹی بہت نیچے ہے, اور وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائرٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائرٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائرٹی اس وقت ہے جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے کہ اسینشل imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ, تو اس کو ہم نے پرائرٹی نمبر 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائرٹائز کیا. نمبر 2 انرجی imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power projects based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. چوتھی پرائرٹی جو ہے امپورٹ for agriculture imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. اور اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ اینڈ سیلف فنڈڈ امپورٹس ہے اس کی پرائرٹی نمبر 5 ہے. امپورٹس آن ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس preferably from parents, sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented projects near completion where at least 70% of the projects plant and machinery has already been imported. دیکھیں یہ ساری چیزیں جیسے آپ سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں. میں نے گورنر صاحب کو انوائٹ کیا, وہ یہاں آئے, ہم نے پوری تفصیل کی, پھر انہوں نے جا کے اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, اور کل ہم نے یہ آپس میں جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ہم نے کل رات اسٹیٹ بینک نے اپنا سرکولر جاری کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے سجیشنز ہوں, آپ کے آئیڈیاز ہوں, پلیز ڈو شیئر ود اس, کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے, اور کئی دفعہ نارملی آئی ٹرائی ٹو بی ریمین اپ ڈیٹ, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اگر آپ مجھے بھیجیں گے اور میں اس کو دیکھوں گا تو آئی کین اشور یو کہ وی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. عارف حبیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ جو اسٹاک ایکسچینج کی ویلیویشن کی بات کی ہے, 3.8 ٹائمز 40,000 انڈیکس ہے. یہ انڈیکس 19,000 تھی الیکشن والے دن. میں ریمائنڈ یو May 2013 الیکشن انڈیکس 19,000 پلس. آج they peaked to almost 50,000 at one time. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying that second choicest place for the direct foreign investment. کوئی بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ جی, اور کوئی دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ڈونٹ لک ایٹ انڈیا, لک ایٹ پاکستان. ہم نے تو وہ کھو دیا ایک اپرچونٹی. وی ہیو کاز سو مچ لاس ٹو دی کنٹری. میرے نزدیک ایک ہونی چاہیے ایکسرسائز آپ ایز بزنس کمیونٹی کر سکتے ہیں. وائی ڈڈ وی ریچ ویئر وی ور ٹو دی کرنٹ سچویشن, جہاں ہم 18th اکانومی بنتے بجائے یہ ہوتا کہ بزنس کمیونٹی, اپنا پولیٹیشینس اور آل پولیٹیکل پارٹی دے شوڈ ہیلڈ اپنے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ 20-30 کا جو پروجیکشن تھا اس کو نزدیک لاتے. 26-27 اور یہ پاکستان میں ریزیلینس ہے. اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے یہ ڈیفالٹ کرے گا 6 سے 7 مہینے میں, 2014 میں وہ ملک وہاں پہنچ گیا 3 سال میں, جہاں یہ پریڈکشن ہوئی کہ یہ دنیا کے 18ویں معیشت بننے جا رہا ہے. کینیڈین معیشت پیچھے ہوگی, اٹالین معیشت پیچھے ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس سیڈ. میرا my heart bleeds when I think where we were 5 سال پہلے, where we are today, and the same petty politics is going on. ڈیٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیٹ ٹریپ میں کچھ نہیں ہے. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. یہ پاکستان کی ہماری اپنی کمزوریاں, خامیاں اور غلط پالیسیز ہیں کہ پاکستان ٹائم اینڈ اگین نیچے چلا جاتا ہے. انشاءاللہ پاکستان ٹیک کرے گا, آپ کی پریزنس اور آپ کی پارٹیسپیشن سے کرے گا. یو آل آر محب وقت پاکستانی, اینڈ آئی ایم شیور آپ کی جو اس پہ کنٹریبیوشنز ہوں گی they will be inshallah give us dividends. ہم نے 2013 میں یہی سفر شروع کیا اور اللہ کے فضل سے ہم کرتے کٹھے ہم کہاں پہنچ گئے. آپ کی اسٹاک ایکسچینج دنیا میں نام ہو گیا, آپ پیک پہ پہنچ گئے, کلائمیکس وہی تھی آپ کی, آپ $100 بلین کی آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ کراس کر گئی.
तो ये दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल. इट इज आवर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उस भंवर से फिर फंस जाते हैं. बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया है. उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है. आरिफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ. मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीज़ें ज़रा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ ज़रा तफसील में जाएं. और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें. मैं आई हैव बीन डूइंग द मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइजेस सिंस आई केम. ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम. सो आई गिव माई मैक्सिमम टाइम. जो मैं पाकिस्तान के इशूज़ हैं उसको हैंडल कर रहा हूँ. अल्लाह ताला खैर करेंगे. इसी तरह आपने फरमाया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह की, प्राइवेटाइजेशन, एक्सटर्नल अकाउंट. यस, एक्सटर्नल अकाउंट इज़ एन इशू. और जैसे यह एक हमारा सब्सिडेंट स्लाइड मैंने 22 नवंबर 2017 को छोड़ा था और उसके साथ आपका एफडीआई में बेहतरीन जंप और आपकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन. ये अभी फारूक साहब ने भी बताया आपको नंबर कि वी हैव रीच $30 बिलियन. हु इज टू बी अकाउंटेड फॉर कि जी ये $70 बिलियन का क्यों पाकिस्तान को नुकसान हुआ. दिस इज फॉर अस टू रिफ्लेक्ट. आप अपने बिजनेस पे जितनी मेहनत करते हैं अब इन हालात को भी सोचा करें. अब इसको भी देखें कि क्यों पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है. पाकिस्तान को यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था. पाकिस्तान वाज प्रेडिक्टेड टू बी द 18th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030. ये मैं नहीं कह रहा था, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, द ग्लोबल अथॉरिटी जिसकी मानी जाती है, उसकी प्रोजेक्शन थी. व्हाई वी आर टुडे रीच्ड स्टेज कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं और हम एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं. मैं समझता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट रिपीट दोज एडवेंचर्स, दोज बैड एक्सपेरिमेंट्स कि जहां आज हम खड़े हो गए. तो पाकिस्तान इज, आई ऑलवेज बिलीव पाकिस्तान इज ए ब्यूटीफुल फ्यूचर और पाकिस्तान हैज रेजिलियंस इन इट्स इकोनॉमी. लेकिन ये वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व. तो